सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पिछले कई दिनों से हम अमेरिका और इजराइल की तरफ से मुश्तरका तौर पे छेड़ी गई जंग, ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है ये जंग, उसको कवर कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे डिफेंस वाइज पॉइंट ऑफ व्यूज़ और डिफेंस के सवालात हैं। ईरान में मौजूद आइडियोलॉजिकल सिस्टम के हवाले से इंक्लूसिवनेस के सवालात हैं, उसके ऊपर जितना मुमकिन हो सके तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ईरान की मुस्लिम ममालिक के साथ एफिलिएशन, ईरान की स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन, एक ऐसा मुल्क जो एवेंचुअली अपनी जंग सिंगल हैंडेडली लड़ रहा है। बैकग्राउंड में बहुत सपोर्ट होगी ईरान को और लग भी रहा है, लेकिन इस वक्त ईरान को सपोर्ट ईरान ही कर रहा है। ये जंग किस सिमत में जा रही है? क्या खलीजी ममालिक के इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं? ईरान जो ये दावा करता है कि वो तवील जंग लड़ेगा, कि ईरान के पास इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने के बाद क्या कतर, दीगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया और वो ममालिक जो इस नैरो चोक पॉइंट के बंद होने से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या वो एहतजाजन वॉर ख़त्म करने का मुतालबा नहीं करेंगे? और अमेरिका के लोग, अमेरिका के डिप्लोमेसी, अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी ये जंग नहीं चाहती, तो ट्रंप इनफरादी तौर पे इस जंग को अमेरिका की फेवर में कैसे साबित करेंगे? आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। बाकरी साहब, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क और आप बहुत क्लैरिटी से इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि इस वक्त क्या ग्राउंड पे सूरत हाल है, और ईरान तवातर से मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है, आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी आएगी आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान और व्यूअर्स को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कमी आएगी। अभी तक जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो है 3700 गैर फौजी मराकिज़ को नुकसान पहुंचाया है अमेरिका और इसराइल की बमबारी की वजह से, जिनमें से 3120 रहायशी मकानात हैं, 550 तिजारती और ख़दमाती मरकज़ है, और 4 तिब्बी और दवासाजी के मराकज़ और 9 हिलाल अहमर जो रेड क्रिसेंट के मराकज़ हैं वो शामिल है। तो तेहरान में गैर फौजी अहदाफ की जो सबसे ज़्यादा तादाद और तनव्वु हम देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ईरान ने आधा घंटे पहले 22वीं राउंड ऑफ रिटेलिएशन खुर्रमशाह 4 के मिसाइलों के थ्रू इसराइल और इनके एलाइज के ऊपर और इनके जो साथी हैं उनके ऊपर फायर किए। तो मुझे लगता है जब तक इसराइल और अमेरिका ये रिटेलिएट करती जाएगी। ठीक, जनरल साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ। प्रोग्राम से पहले भी इस पर बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि ये ईरान का भी इम्तिहान है। जी बिल्कुल, देखिए ना, हमने ईरान की रेजिलियंस के बारे में बात की, हमने डिफाइंस की बात की, उनकी सोसाइटी के ऊपर बात की। तो आई थिंक जो अभी ये प्रेजेंट जनरेशन है, ये इनकी रिफ्लेक्शन या इसको इस जो भी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं इनको रिफ्लेक्ट होता देखेंगी इनटू देयर स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान को ये, इट्स अ ह्यूज वॉर। ये डायनामिक्स न सिर्फ ईरान के चेंज करेगी, पूरे वेस्ट एशिया के डायनामिक्स को चेंज करेगी। अब ये जो ईरानियंस यहाँ से निकलेंगे, यही न सिर्फ इनकी जो सियासत है या इनकी जो दुनिया के साथ लेकर चलना है, न सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरा इंटरनेशनल एक इम्प्रेशन, ये चीज़ें लेकर चलेगी। और दे हैव लर्नड अपने नेबरहुड से उन्होंने सीखा, उन्होंने शाम को देख लिया, उन्होंने इराक को देख लिया, उन्होंने हमारे रीजन में से अफ़गानिस्तान को उन्होंने देख लिया कि जब अमेरिकन एप्लीकेशन के बाद मुल्कों का क्या हाल हो जाता है, वो किस किस स्टेट में चले जाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी कितनी रहती है। तो आई थिंक दिस इज़, मैं तो देखूंगा कि वो मैनिफेस्ट कैसे होती हैं ये चीज़ें ऑन ग्राउंड। तो वो जब मैनिफेस्ट होंगी तो फिर हम देखेंगे कि ईरान कैसा परफॉर्म कर। ठीक, बाकी साहब, क्या अमेरिका के लिए आसान होगा अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को तैनात करना, अपनी मर्ज़ी का सुप्रीम लीडर लेके आना? याद रहे ट्रंप और वेस्टर्न जो वर्ल्ड हैं वो ईरान के बारे में दो मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं। एक ये समझते हैं
خامنئی صاحب ایز اے لیڈر کیونکہ بہادر تھے اور شہادت ان کو نصیب ہوئی تو اس لیے عوام بھی بہادر ہے، لیکن یہ اس کے بالکل برعکس ہے ریالٹیز۔ ایران کے جو قوم ہے وہ بہادر قوم ہے، اور یہ بہادر قوم اپنے میں صرف اور صرف بہادر لیڈرز کو ہی جنم دیتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، اور پھر ان بہادر لیڈروں کو اپنے سر پہ لیڈر بننے کی گنجائش اور کیپیسٹی دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایران میں جو نیکسٹ سپریم لیڈر آ رہا ہے he has to follow مسٹر خامنئی، شہید آیت اللہ سید علی خامنئی's way۔ یہ اس کے علاوہ ان کے پاس لیڈرشپ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ایرانی قوم ان کو گنجائش ہی نہیں دے گی کہ وہ لیڈر بنیں گے۔ دوسری جو مس کیلکولیشن ہے، 40 years بیک، 40 سال پہلے ایران کے جو سپریم لیڈر اس وقت تھے اور فاؤنڈر آف جمہوری اسلامیہ ایران کی ایک سینٹنس میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہماری قوم کو قتل کرو، کیونکہ جتنا تم اس مارو گے اتنا ہی یہ قوم زیادہ زندہ ہوتی جائے گی۔ آپ یاد رکھیں، جس قوم کے سامنے وہ اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے شہادتیں دینے کو تیار ہوں، آپ اس قوم کو نہیں ہرا سکتے، چاہے آپ اٹم بم یوز کریں، چاہے آپ B-2 یوز کریں، B-52 یوز کریں، whatever you want to use۔ یہ دو مس کیلکولیشن ٹرمپ صاحب کے ذہن سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن اگر یہ عام طور پہ نہیں نکلتا تو کوئی بات نہیں، ایرانی عوام ان کی سولجرز مار مار کے ان کو سمجھائیں گے پھر۔ ٹھیک، ویری ویل سیڈ۔ باقی صاحب یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ سینٹرل ایشیا پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اور ایران نے کہا ہے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے، تو آذربائیجان اور ترکی کے اوپر ابھی جو ڈرون حملے کی اطلاعات ہیں وہ پھر کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ بہت کلیئر ہے، یہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے کہ یہ ٹرمپ کا جنگ نہیں ہے، امریکہ کا جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کی مد میں امریکہ جنگ لڑ رہا ہے۔ دس از میکنگ اسرائیل فرسٹ again and again and again in the United States strategy۔ کل میں سن رہا تھا ایران کا جو ایمبیسڈر ہے آذربائیجان میں، وہ کلیئرلی کہہ رہے تھے ہم نے کبھی بھی آذربائیجان کے اوپر کسی طرح کی اٹیک نہیں کی۔ یہ سعودی عربیہ ارامکو کے اوپر بھی اسی اسٹیٹمنٹ سامنے لے کے آئے، حالانکہ ایران ڈرتا نہیں ہے، بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم نے UAE، ابوظہبی، دبئی، بحرین، ان سب پہ اٹیک کی کیونکہ امریکی مفادات تھے وہاں پہ۔ لیکن ان کو پتہ ہے سعودی عربیہ اور آذربائیجان اور ترکی ایران کے ساتھ ہیں اس وقت، یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ یاد رکھیں ایران اٹیک بھی کر رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ڈپلومیسی چینل جو ڈپلومیٹک چینل ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، یہ سب کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں دس از اے فالس فلیگ آپریشن۔ ٹھیک ہے، باقی صاحب آپ پلیز میرے ساتھ رہیے گا۔ ایرانی کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، تو پھر کس طرف جائے گی؟ دیکھیے، جو مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی کنسٹرکٹ ہے وہ جڑا ہوا جی ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ ہی زیادہ تر، اور یہ تھوڑے سے الارم پہلے بھی کریٹ ہوئے تھے جب اسرائیل نے قطر کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ ان ریسپانس اٹیک کیا تھا اور قطر کی ساورینٹی کو انہوں نے بریچ کیا تھا جب پچھلے 12 دن کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ کنسرنز ہوئے۔ میں جو کنکلوژن نکالنا چاہ رہا ہوں کہ یہی وہ کنسرنز ہیں کہ جو آپ کی اسٹریٹجک اٹانومی کو، یہ جو اپنا انڈیجنس ڈیفنس ہے، آج ایران جنگ لڑ رہا ہے، نوبڈی فرام آؤٹ سائڈ از کمنگ کہ ایران کی جنگ لڑے، ایران نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، کل پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑی ہے، ٹھیک ہے آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ سپلائیز لیتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن جنگ لڑنے کوئی نہیں آتا۔ خلیجی ممالک کے یہ کنسرنز تو رہیں گے، ان کو ایک حد سے زیادہ کبھی بھی کوئی آپ کو اتنا ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، اور یہاں تو آپ نے وار گیم ہی نہیں کی اس وار کو کہ وہ کیسے انفولڈ ہوگی، اور اگر آپ کی چیزیں کم آ رہی ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹرولڈ قسم کا ڈیفنس دیا جائے گا کہ وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ بھی نہ سکیں اور اس سے کمی بھی نہ ہوتا، کہ وہ ان کے ساتھ نتھی رہیں جن کوارٹرز کی طرف وہ دیکھتی ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ میں امریکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ویسٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو آئی ایم شیور ان کے کچھ نہ کچھ کنسرن ضرور ہوں گے۔ دیٹس وائی آئی واز سیئنگ کہ ایران کوشش کرے گا کہ اس کانفلکٹ کو تھوڑا سا پرولونگ کرے، جتنا اچھا ڈیفینسو سسٹم ہو، جتنے جو ہی وار تھوڑی سی پرولونگ ہوتی ہے تو اس میں سے پینیٹریشنز ہوتی ہیں۔ 12 days وار آلسو وی آبزرو
کہ جب اسرائیل کے اندر جو پینیٹریشنز تھیں وہ سلولی اینڈ گریجولی بڑھنا شروع ہو گئی تھی ٹائم کے ساتھ بڑھنا, اور اسرائیل کے لیے اس وقت ایک کنسرن کھڑے ہو گئے تھے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت دس واز ون آف دا ریزن کہ اس کو پاز دیا گیا. یہ جو ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر, یہ بیسیکلی کنٹینیوٹی آف دا سیم آپریشن ہے جو پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی ہے. یہ جو بیچ میں آپریشنل پاز آیا ہے, پروبیبلی ان کی کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں اپنے ڈیفینسز میں, یا جو ایرانین رسپانس کو جس طریقے سے انہوں نے اسیس کیا ہوا تھا یا جو اسٹریٹجائز کیا ہوتا وہ اس سے ڈفرینٹ اور ہارش ہے, تو اس کو انہوں نے ایڈریس کرنے کے بعد دوبارہ اس کو انہوں نے شروع کیا. ورنہ دیکھیں نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے کہ جی میں نے ان کا نیوکلیئر ختم کر دیا ہے. ہیوج ٹرمز دے ور یوزنگ ٹو فنش. پھر کہاں سے نکل آئی چیزیں, پھر میزائل کا کریٹ کیا گیا, پھر ایک انوائرمنٹ ہوئی, اور ابھی اگلی بھی جو پلاننگ میں آلریڈی ایک 2-3 آپشنز کی وہ بات, بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, کردش فورسز کی بات کر رہے ہیں, ازریز کو وہ کوشش کریں گے, بلوچیز کو کوشش کریں گے. وہ تو ابھی باقری صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ اگر تھریٹ وہاں سے آتا ہے تو یہ ایران کیسے اس کو ٹیکل کرے گا, جب کردش وہ یوز کریں گے یا جو ان کے اندر ابھی جو رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ایکسٹرنل ڈیفنس یا اوفینسو تو ہم دیکھ رہے ہیں, سامنے نظر آ رہا ہے. امپورٹنٹ ہوتا ہے انٹرنلی آپ اپنی سوسائٹی کو اور اپنے ملک کو اندر سے کیسے پروٹیکٹ کریں گے. انکلوسیولی آپ کتنے مضبوط ہیں. یس تو وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ایران اس کو رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جل صاحب, اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل پہ کس حد تک پریشر بڑھے گا, وہ کتنا اس کو پرولونگلی برداشت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ راس تنورہ کا اٹیک ہوا تو جب میں اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں 80% انفلیشن بڑھ سکتی ہے. جی بالکل بڑھ سکتی ہے. صرف ایک اسپاٹ پہ اٹیک ہونے کی وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے ٹارگیٹس ہیں جو ایران نے اپنی طرف سے اچیو کیے ہیں. تو سو ہاؤ مچ ایران اینڈ اسرائیل دے گوئنگ ٹو بیئر اٹ؟ آئی تھنک دیکھیں ایران کا تو ہمیں پہلے ہی پتہ تھا. ہم نے, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہم آپ کے پروگرام میں میں کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ ایرانین لیڈرشپ واز ویری کلیئر کہ اللہ نہ کرے ایران کبھی نیچے جائے, لیکن if ایران has to go down تو ایران will go down fighting. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران نیچے جائے اور باقی جو کنٹریز ہیں یا جو ریجن ہے یا جو انٹرنیشنل اکنامکس ہیں یا جو سسٹمز ہیں وہ بچ کے رہیں گے. بیکاز دس از ایک پورا, دس از اے پولیٹیکل وار, دس از این آئیڈیالوجیکل وار, دس از اے ملٹری مینیفیسٹیشن. تو یہ اس کا اسکوپ اینڈ از ٹو لارج. یہ ایک آرڈنری اسٹیٹ نہیں ہے. افغانستان کو ہم کسی اور کانٹیکسٹ میں دیکھتے تھے, پھر عراق کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ تھا, وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی, جس طریقے کی لیڈرشپ تھی. اسد کی رجیم واز لٹل ڈفرینٹ, کیونکہ ملکوں کے اندر بھی نفرت پائی جاتی تھی اپنی لیڈرشپ کے بارے میں. ان وارز کو ایگزیکیوٹ کرنا ڈفرینٹ تھا. اب ایرانین سوسائٹی کی مینیفیسٹیشن آف دیئر اسٹرینتھس ہے ان آل ڈومینس کہ وہ ٹھیک ہے ان کے ایشوز رہے ہیں, ابھی اکنامک ایشوز رہے ہیں, جابس کے تھے یا جو ابھی تحریکیں چلی ہیں, لیکن موسٹلی اب بھی میں پرسنلی آئی فیل, اور باقی صاحب بہتر کمنٹس کر سکیں گے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 25 ملین لوگ تو کم از کم اشورڈ قسم کے لوگ ہیں جو آئیڈیالوجیکل فورسز کے ساتھ اور اس کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. باقی صاحب اسی کو کنٹینیو کریں گے جو پہلے جان صاحب بات کر رہے تھے کہ ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایران انٹرنلی انٹیکٹ رہے. اس پہ کمنٹ کیجیے گا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 ملین لوگ تو ویسے ہی آئیڈیالوجیکل فورسز کے ساتھ ہیں ایران میں. ایرانی معاشرے کو اگر کوئی ٹھیک سے اسٹڈی کرے, اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری چیک کر کے ان کے ساتھ رہیں, پھر ان کو سمجھ آتی ہے ایرانی معاشرہ بہت ہی پیٹریوٹک قسم کا معاشرہ ہے. یاد رہے میں اعتراضات کے دوران بھی انٹرویوز میں کہتا رہا کہ ابھی شاید آپ کو ایران کے عوام ایک بکھری ہوئی انگلیوں کی طرح نظر آئیں, لیکن اللہ نہ کرے ان کے اوپر اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو یہ سارے جو اختلافات ہیں وہ بھول جائیں گے اور اپنے سرزمین اور جو ساورنٹی ہے اس کے دفاع کے لیے یہ مٹھی بنیں گے, جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے. آپ یقین کریں لوگ اور گورنمنٹ میں ابھی اس بات پہ اختلاف ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں خامنئی صاحب کا تشییع کیا جائیں, ہم شہریں چھوڑ کر تہران آئیں گے اور ایسا تشییع اور ایسا تدفین کا پروگرام دنیا کو دکھائیں گے کہ دنیا حیران رہے گی. لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کیونکہ یہ اسرائیل کا کام ہے اور اسرائیل سویلینز کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, یہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں, لوگوں سے صبر کا التجا کر رہے ہیں. دوسری جو بات جنرل صاحب نے بھی کی کہ کچھ یہ جو کرد فورس ہیں یا سیستان بلوچستان سائڈ سے سیپریٹسٹ موومنٹ کی ایکٹیویشن ہو سکتی ہے یا دوسرے, ابھی تک صرف IRGC اور ایران کی آرمی لڑ رہی ہے, وہ بھی صرف ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ.
अभी से लोगों ने अपने नाम्स देने पिक्चर्स के साथ स्टार्ट किए कि हमें अपने फौज समझें, हमें हथियार दिया जाए कि अगर कुछ आता है ईरान के अंदर या अमेरिकन सोल्जर्स फुट रखते हैं अपने ईरान की सरजमीन पर तो हम इन सब के कब्रिस्तान बनाएंगे। ये सेंटिमेंट है ईरान के अंदर। आप बेफिक्र रहें, मैं आपके व्यूअर्स को भी बताता हूँ, ये ट्रम्प साहब की आखिरी मुहिमजोई होगी मिडल ईस्ट के अंदर और इनके पास कोई ऑप्शन और नहीं रहे। ये एक विन इनको चाहिए, एक विन रेज्यूमे लेके ये वापस जाएं। ये विन सीवी इनको नहीं मिल रही ईरान से और इनको शिकस्त होके ही ये वापस जाएंगे। उसके बाद ये बहुत देर तक सोचेंगे ईरान के ऊपर दोबारा हथियार उठाने से पहले। ठीक, अब बाकी साहब, खामनाई की शहादत के बाद नए सुप्रीम लीडर के हवाले से कुछ इसराइली और मगरबी मीडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, कुछ नामों को मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की गई। कौन हो सकता है मुमकिना तौर पे नया सुप्रीम लीडर और इनके आने के बाद अमेरिका की पॉलिसी में किस हद तक तब्दीली आ सकती है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डाइवर्जिंग वेज ऑफ यूएस टुवर्ड्स ईरान, या जो जैसा अमेरिका चाह रहा है वैसे ही हो जाएगा? ये एक पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन के मुताबिक चल रही है। बिल्कुल 6 नाम्स आ गए। सैयद मुश्तबा खामनेई साहब का जो सेकंड बेटा है, सैयद हसन खुमैनी, इमाम खुमैनी का नवासा, एक्स प्रेसिडेंट हसन रूहानी, आयतुल्ला इराकी, आयतुल्ला एराफी और उसके साथ साथ आयतुल्ला मीर बाकिर। ये 6 नाम्स हैं जिनके ऊपर डिबेट्स चल रही है और लेकिन नेक्स्ट वीक तक ये फाइनल नाम आएगी। जो भी नाम आएगा इन 6 में से, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इट वुड बी द कंटिन्यूएशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अंडर द सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई। कोई अमेरिकन के मफाद में कोई इस तरह की बात ही नहीं होगी। अब तो आप याद रखें, पिछले जो वॉर थी जून 2025 में ईरान का रेड लाइन क्रॉस नहीं हुआ था। इस दफ़ा ईरान का रेड लाइन क्रॉस हुआ है और सिर्फ ईरान का नहीं, पूरा आलम तशय्युअ की रेड लाइन क्रॉस हुई है। इसके बाद अमेरिकन की पूरा जो नक्शा है, इनकी जो आई डोंट नो कि अमेरिकन किस तरह इसके साथ कूप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये याद रहे अमेरिकन शुड रीवायर ऑल देयर फॉरेन पॉलिसी नाउ आफ्टर दिस न्यू लीडरशिप। अगर ये न्यू लीडरशिप को हिट करके भी शहादतें नसीब होती हैं उनको, देन द नेक्स्ट लीडरशिप, बट द अल्टीमेट एम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब इनको अपने जो फॉरेन पॉलिसी है ये दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बाकी सब प्रिसाइजली ये जवाब दीजिएगा, फिर मुझे जनरल साहब की तरफ जाना है। आप चूंकि बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि एक लीडरशिप तो नहीं अगर काम कर सकी तो दूसरी तीसरी और यही चलता रहेगा जो है, लेकिन जो मुखबरी हुई, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ईरान की तरफ से, पहले भी इनके जनरल्स मारे गए, उसको कैसे ईरान मेक श्योर करेगा कि अब ये ना हो कि ये भी एक तनकीद हो रही कि जो मुखबर हैं वही इक़्तिदार में बैठे हों आगे? 40 साल से ये लोग ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हम 2 सुपर पावर्स के साथ लड़ रहे हैं। एक है अमेरिका जो कि मिलिटरीली सुपर पावर है और एक है इसराइल जो इंटेलिजेंटली और इंटेलिजेंस की बेसिस पे ये सुपर पावर है वाकई। इन्होंने अपने हथियारें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ अपने जासूस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोड्स भी यूज़ कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन भी कर रहे हैं। हमें मानना पड़ेगा ये एक हकीकत है और ईरान इसके सामने आहिस्ता आहिस्ता अपना निज़ाम ठीक करते आगे जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है इस जंग में और इस तरह की जंगों में सिर्फ असैसिनेशन और सिर्फ जासूसी बुनियाद पर आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। आप लोगों को कत्ल कर सकते हैं, असैसिनेट कर सकते हैं, जंग नहीं जीत सकते। तो मेरा अपना जो व्यू है वो ये कि ईरान बहुत चीजें इसने सीखा होगा, इनके ऊपर अमल दरामद। ठीक है, बाकी साहब प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा जी, प्लीज स्टे विद मी। जनरल साहब, वजीर खारजा जिनका ताल्लुक ईरान से है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तफसील तो नहीं बता सकता लेकिन चाइना और रूस हमें सपोर्ट करें। क्या ये लॉजिस्टिक सपोर्ट है? क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई तो सब कह रहे थे रशिया और चाइना किधर हैं, और चाइना किस किस्म की सपोर्ट दे सकता है? और आप देखिए, चाइना, ईरान और रशिया का बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट रहा है और पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ को जानते हैं। और देखिए, चाइना का एक स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है, वो बड़ी खामोशी से अपनी डिप्लोमेसी तो चले कभी कभी सामने आ जाती है, लेकिन अपनी जो मिलिट्री कोऑपरेशंस हैं वो खामोशी के साथ आगे बढ़ाता है और अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। आई एम श्योर कि ईरान को एडवांटेज होगी उनकी फ्रेंडशिप की। एंड सेकेंडली, चाइना भी इनडायरेक्टली तो देखें ना, अगर रशियन अमेरिकन इन्फ्लुएंस एनहांस होता है ईरान के अंदर तो चाइना इज़ ऑल्सो टारगेट।
ایسا نہیں ہے کہ صرف ایران ہی ٹارگٹ ہے, یہ مڈل ایسٹ پورا ٹارگٹ ہے, یہ اور ریجن میں ٹارگٹ رکھے جائیں گے. ایٹ لیسٹ آپ کی اپنی جو ایک یونیلیٹرل آپ پاور اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹی پولیرٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ کہیں نہ کہیں چیک میٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مین کمپٹیٹرز تو چائنا اور رشیا بھی اسی ریجن میں پڑے ہوئے ہیں. تو آف کورس رشیا اور چائنا بھی چاہیں گے کہ یہ جو بیٹل ہے, یہ جو ایلیفینٹ اگر ایران میں آیا تو ایران کے اندر اسی ایلیفینٹ کا کلا کما کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان رشیا کا کانٹیکٹ تھا تو پاکستان انپریڈکٹیبل تھا کہ افغانستان سے یہ آگے کدھر جائے گا. رشینز اگر پاکستان, تو پاکستان واز ٹو ڈیسائیڈ کہ اس ایلیفینٹ کو افغانستان کے اندر ہی بند کر کے آپ نے اس کا کلا کما کرنا ہے یا اس کو آنے دینا ہے آپ نے. تو چائنا وڈ لائک کہ جو ڈیزائنز ہیں امریکہ کے ان کو یہاں پہ بیٹ کیا جائے, کیونکہ پھر انڈو پیسفک جو ہے اس کے بیچ میں بھی اس کا بہت سیریس امپیکٹ آئے گا. ابھی آپ نے دیکھیں نا کل انڈیا کے پانیوں, انڈیا کے ساتھ مل کے جس طریقے سے ایران کی جہاز کو اٹیک کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ادر دین ایران, ادر دین ان کی جو کوآپریشن گلف میں جو ان کے اڈے ہیں ان کے علاوہ یا جو بھی ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ملک بھی اس ریجن کے جو چائنا کے خلاف ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں. اب دیکھیں انڈیا از پارٹ آف دس وار. بالکل. جس طریقے سے ایک اور سوال لے لیجیے جان صاحب, کیا ایران کی نیول کیپیسٹی امپریسو ہے؟ کیونکہ یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پہ جب اٹیک ہوا تو اس کے بعد یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران کے پاس نیول کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں میں ہو سکتا ہے مے بی رانگ, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیریس شارٹ کمنگز ہیں ایرانین نیوی میں, اسٹرینتھ وائز بھی, اور پروبیبلی ان کی جو آپریشنل پریپیئرڈنس کہہ لیں یا جو, ورنہ بھی دیکھیں نا آپ جتنے بھی ایسٹس وہاں پہ پانیوں میں لیے جا رہے ہیں وہ کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا. تو اگین رسپانس ضروری نہیں ہے کہ نیوی پہ اٹیک ہو تو نیوی سے رسپانس نہیں آنا. ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, اس کو یوز کر رہے ہیں. اب وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پیورلی امریکن ٹارگٹس کے اوپر, یا وہ ٹارگٹ جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں یا جو سمندروں میں ٹارگٹس ہیں وہ اس کو کیسے انگیج کرتا ہے ایران, دیٹ ہیز ٹو بی سین. بٹ میں نہیں سمجھتا کہ ایرانین نیوی ہیز دیٹ کیپیسٹی کہ وہ ان کو کاؤنٹر کر سکے. اس کا رسپانس کہیں اور سے, ایران کی طرف سے ہی, بٹ کسی اور ڈومین میں سے آنا. بہت شکریہ محمد حسین باقری اور جان زاہد صاحب, آپ پروگرام میں تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کریں خالد چشتی صاحب, ڈیفنس انالسٹ ہیں, ان سے بات کریں گے ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے. بہت شکریہ چشتی صاحب, آپ جوائن کریں. ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ایک یہ ہوئی ہے کہ 2 دن پہلے امریکہ نے ایران کے ایک بحری جہاز پہ حملہ کیا, میسو کیجوالٹیز رپورٹ ہوئیں. اس میں انڈیا کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, اور رپورٹس انڈیکیٹ دیٹ یو ایس نیوی میں ہیو یوزڈ انڈین واٹرز اینڈ ریسیوڈ لاجسٹک سپورٹ ڈیورنگ دا آپریشن. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوری منصوبہ بندی اس طرح سے کی ہوگی؟ کیونکہ مودی نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا, جس کے بعد ہم نے ایک اسٹریٹجک امپورٹنس دیکھی جو دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے لیے بہت بڑھ گئی تھی. اگر یہ ایسا ہے تو یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ بہت شکریہ مس بطول, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ صرف انڈین کنائونس ابھی نہیں ہے, یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, کیونکہ انڈین پرائم منسٹر نے ابھی تک تو 160 جو بچیاں شہید ہوئی ہیں ایران کے اسکول کی, اس کو بھی نہیں کیا کنڈیم. انہوں نے جو اٹیک اٹ سیلف ہے اس کو بھی برا بھلا نہیں کہا, بلکہ یہ بحری جہاز کے بارے میں اب میں آپ کے ویورز کو آسانی کے لیے کرتا چلوں ایک فکر کہ یہ بنیادی طور پر ایک گڈ ول وزٹ پر تھا. یہ آرمڈ نہیں تھا, ویپنز نہیں کیری کر کے لے گیا تھا. ایک ریویو پریڈ سی جس کے اندر انڈین پریزیڈنٹ نے بھی حصہ لیا, اور یہ اس سے واپس جا رہا تھا. جب یہ واپس جا رہا تھا تو انٹرنیشنل واٹرز میں جب یہ داخل ہوا ہے تو تب یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. پہلی بات تو ایک اوبلیگیشن تھی ہندوستان پر, کیونکہ گیسٹ تھے ان کے, وہ یہ جہاز گیسٹ تھا, ان کو یا تو اپنی ہاربر میں پروٹیکشن دیتے رہنا چاہیے تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, ان کو امریکن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا مہمان ہے, واپس جا رہا ہے اور پیس مشن پر ہے, تو اس کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. یہ سب کچھ نہیں ہوا. اور افسوسناک سب سے بری بات یہ ہے جو مجھے عجیب لگتی ہے کہ ابھی تک انڈیا نے اس پر حیرت, افسوس کوئی اظہار نہیں کیا, اور ایون ریسکیو بھی نہیں کیا. ریسکیو سری لنکن ٹیم نے کیا ہے, ان کو ایکنالج کرنا چاہیے یہ بات. میں صرف ہسٹری سے آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر مودی کس حد تک چلے گئے ہیں اپنی ایک گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے نتنیاہو سے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ آف امریکہ سے. میں آپ کو کوئک بتاتا چاہتا ہوں. دیکھیے 2003 میں جب عراق پر حملہ کرنے جا رہا تھا امریکہ, انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن بھی پاس کرائی ہوئی تھی, نیٹو کے 44 ملک بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے. انہوں نے بہت زیادہ پرائم منسٹر انڈیا کے جو اس وقت واجپئی تھے ان کو بہت پریشرائز کیا کہ اپنی فوجیں بھیجیں آپ عراق میں.
2003 में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा ये अनएथिकल वॉर है, नंबर 1। नंबर 2, वियतनाम जंग में चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जब, तो उन्होंने बहुत इंसिस्टेंस के बावजूद प्रेशर लिया जब अमेरिका ने कहा आप जंग में कंट्रीब्यूट करें, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये वॉर जस्टिफाइड नहीं है, तो स्टैंड लिया था। फलस्तीन का 78 साल से इंडिया सपोर्ट करता रहा है कि इजराइल को एक मुल्क इंडिपेंडेंट देना चाहिए। कहाँ गई वो एथिक्स और मॉरलिटी? ये कौन सा हिंदुस्तान है जो इंदिरा गांधी के ज़माने का या वाजपेयी साहब के ज़माने का या फलस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी जो उन्होंने 78 साल की है, सिर्फ एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म गेन के लिए उन्होंने सारी ह्यूमैनिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुआ है इंसिडेंट इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब तक आप ऑफेंस लॉन्च ना करें, आपको टारगेट नहीं किया जा सकता, नंबर 1। अब इसका मतलब ये है कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है, उन्होंने वेसल्स या एसेट्स या मिसाइल्स या ड्रोन्स के लिए हर वो अमरीकी बहरी जहाज़ जो इंटरनेशनल वाटर में है, चाहे अटलांटिक ओशन में हो, चाहे पैसिफिक में हो, चाहे कहीं भी हो, वो लेजिटिमेट टारगेट हो गया। इसका मतलब है इनकी भी सबमरीन या इनके डिस्ट्रॉयर जाकर उनको नॉकआउट कर दे तो लेजिटिमेट गिना जाएगा। तो ये बड़ी अफसोसनाक इनह्यूमन हुआ है, और हिंदुस्तान का इसमें साइलेंस उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। और चेशी साहब, ईरानी फोर्सेस के जवान एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे, इंडिया चाहता तो उन्हें सेफली एस्कॉर्ट कर सकता था, लेकिन ये नहीं किया गया। क्या ईरान की तरफ से इसका कोई रद्द-ए-अमल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आया अभी तक? मेरा तो ख्याल है ईरान की तरफ से ज़रूर प्रोटेस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो इतने बड़े क्राइसिस में है, वो इतनी ताल्लुकात ख़राब करना मोल नहीं लेना चाहते। हम तो यहाँ तक सुन रहे हैं कि इंडियन पोर्ट्स ऑफर होना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इंडिया इंटरेस्टेड है अपनी गुडविल क्रिएट करने में, क्योंकि जो मिडल ईस्ट में पोर्ट थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या अंडर थ्रेट रहती हैं, तो अमेरिका कंफर्टेबल नहीं है। तो इंडिया एक सेफ पोर्ट्स ऑफर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, नंबर 1। और मैंने तो पहले सवाल के जवाब में कहा कि इस शिप को पहले तो इंडियंस को निकलने नहीं देना चाहिए था कि आपके मुल्क पे जंग हो रही है, आप हमारे मेहमान रहे कुछ और दिन, नंबर 1। क्योंकि ये तो वॉर मिशन पे ही नहीं था, ना जाके इसने वॉर एफर्ट में कोई कंट्रीब्यूट करना था, इसने जंग तो लड़नी नहीं थी इस बहरी जहाज ने। ये तो लोग थे, सिर्फ एक गुडविल मिशन पर था। जैसे मैंने कहा, एक पार्टनरशिप का एक्सटेंशन थी जिसके अंदर बहुत सारे मुल्कों की नेवीज को इंडियन ने बुलाया हुआ था अपने पास। तो जब वो एग्जिट कर रहा है तो या तो उसको जाने ना देते, या अगर जाते हैं तो फिर अमेरिका को स्पेशल परमिशन लेते, ये हमारा मेहमान था, इसको हमारा सेफ पहुंचाना ईरान तक हमारा फर्ज है, तो वो होना चाहिए था। और अफसोसनाक वही वाली बात जो हम कर रहे हैं कि अमेरिका ने किस जहाज को टारगेट किया जो ऑफेंस डिफेंस किसी कंट्रीब्यूशन में शामिल ही नहीं था, गुडविल मिशन पे गया था, लाइक ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट, उसको टारगेट करके वो समझ रहे हैं बहुत बड़ी बहादुरी की है। इसमें कौन सी सेंस ऑफ अचीवमेंट है? ग्रेस होनी चाहिए थी जंग लड़ने में भी। जानवरों इंसानों में ये है, लड़ते हम भी हैं, जानवर भी हैं, लेकिन हम कोई तो रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत अफसोसनाक बात। एंड चशी साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन है ताकि आवाम को भी पता चले कि इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात कितने अहम हैं और ये खित्ते की बाकी ममालिक के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन गए हैं। नॉर्दर्न इंडिया यानी हिमालयन रीजन में ख़ास तौर पे धर्मकोट के इलाकों को कसोल जोड़ के एक जगह है जहाँ जिसको मिनी इसराइल कहा जाता है, और इन इलाकों का कल्चर भी बहुत हद तक इसराइल से इन्फ्लुएंस्ड है। इसराइल के जो खाने हैं वो भी वहाँ पे खाए जाते हैं, और इसकी वजह यह है कि जो यहूदी फ़ौज है इसके बहुत सारे लोग अपनी मिलिट्री सर्विसेज मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे तफरीह के लिए आते हैं। यानी कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी वो लोग जो गज़ा में मासूम बच्चों का कत्ल करते हैं, जो हज़ारों लोगों के कातिल हैं, जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, उन्हें तफरीह के लिए भारत प्रोटेक्शन देता है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड मिनी इसराइल। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। और सबसे अफसोसनाक बात यही है कि हम डुअल स्टैंडर्ड्स को अब दुनिया अब मेरा ख्याल ज़्यादा देर अब छुपा नहीं सकते। इंडिया एक तरफ थ्रू आउट फ़लस्तीन को सपोर्ट करता रहा है, और उसी के सबसे बड़े जो मर्डरर है, जो किलर है, नेतन्याहू के साथ जाकर गुडविल भी क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं यू मोर देन अ ब्रदर, फिर जो हाईएस्ट मेडल दिए जाते हैं। और इंसिडेंट देखिए, इत्तफाक देखिए हुसन का कि आप जिस दिन वो तशरीफ ले जाते हैं और मीटिंग करते हैं, उससे अगले दिन 52 जगहों पर अफगानिस्तान के तालिबान हम पर हमलावर हो जाते हैं। 52 जगहों पर की तो कैपेसिटी नहीं थी इतनी, 52 जगहों पर पाकिस्तान पर हमलावर होने की। पहली बात। दूसरी ये थी कि अगर वो 52 प्लेसेस पर हम पर स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान जैसी मुसल्लह अफवाज जो रिसेंटली बैटल टेस्टेड है, वॉर प्रूवन है, उससे क्या तवक्को करते थे? तो ये सारा ट्रैप किया गया है। नेक्सस जो मोदी का और नेतन्याहू का था, ज़ाहिर है इन्होंने टाइमिंग किए, इनके इशारे पर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ तालिबान का जत्था, वहाँ से फिर हमने रिटेलिएटरी की, और उससे अगले दिन इजराइल खुद अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर देता है। तो ये ट्राइका सारी दुनिया को समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा तो शायद उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा। और चेशी साहब, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट ऑन एविएशन एज वेल, कल एक और अहम वाक़या हुआ
SU فائٹر جیٹ کے کریش ہونے کی بھی اطلاعات آئی ہیں اور یہ کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز مور دین جسٹ این ایکسیڈنٹ، اس کو سبورژن ایکٹ بھی کہا جا رہا ہے. اور کیا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہوا کیونکہ اچانک کنٹرول ٹاور سے رابطہ بھی ختم ہوا ایران کے جہاز سے، پھر حملے کے ٹھیک ایک دن کے بعد وہاں سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا اسیسمنٹ ہے؟ ابھی تو دیکھیے بتانا تھوڑا سا مشکل ہے، کمیونیکیشن لاس تک تو ویلڈ ہے بات، لیکن سیبوٹاج ورسز ٹیکنیکل بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی جلدی انویسٹیگیٹ کرنا، پہلی بات ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ایک اور ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انڈین ایئر فورس آلریڈی مینٹیننس کی کوالٹی کے بہت تھریش ہولڈ پر آپریٹ کرتی ہے، بہت زیادہ لو سروسبلٹی ہے. سروسبلٹی ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ کے 100 میں سے کتنے جہاز ایٹ اے گیون ٹائم اویلیبل ہیں جنگ کے لیے. تو انڈیا کی نون ہے اٹ از کلوز ٹو 55 to 60% صرف سروسیبل جہاز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جہاز یا انڈر مینٹیننس رہتے ہیں یا لیک آف اسپیئر پارٹس کی وجہ سے گراؤنڈڈ ہوتے ہیں. تو جب یہ اتنی فلیٹ آپ کی گراؤنڈڈ ہوتی ہے، ناٹ اویلیبل ہوتی ہے، تو پھر ایک اور ایلیمنٹ آ جاتا ہے کینیبلائزیشن کا. کینیبلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک جہاز ڈاؤن ہے، اس کا ریڈار دوسرے کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائروں کی وجہ سے کھڑا ہے تو اس کا ریڈار اتار کر دوسرے میں لگا دیا، جیسے ہم گاڑیوں میں کرتے ہیں یا دوسرے کمپوننٹس میں کرتے ہیں کہ فلاں گاڑی کا اسپیئر پارٹ لگا دیں. تو کینیبلائزیشن کا بہت ٹرینڈ ہے انڈین ایئر فورس کے اندر. انفارچونیٹلی اٹ از بیکاز شارٹیج آف اسپیئر پارٹس اور اوور آل فلیٹ ان کو ایک لمٹ سے نیچے تو اوپر آپریشنلائز رکھنا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ جو جہاز ہے بنیادی طور پر یہ ماڈرن جہاز ہے، ریلیٹیولی پھر 4th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو 43 اسکواڈن ان کے اپرووڈ ہیں انڈین ایئر فورس کے، اس وقت 31 اسکواڈن کے قریب آپریٹ کر رہے ہیں. یہ جو 10 اسکواڈن اس وقت مسنگ ہیں، یہ وہ فیمس تیجاس جہاز نے پلگ ان کرنے تھے گیپ، وہ ابھی تک آ نہیں پائے. MiG-21 ان کو گراؤنڈ کرنے پڑ گئے کیونکہ وہ فلائنگ کافنز اور وڈو میکر کہا جاتا تھا ان کو. تو ان کی علیحدہ ایک ہسٹری ہے کہ 850 جہازوں میں سے 400 کریش کیے وہ MiG-21 جہاز، اس میں سے 200 پائلٹ اپنی جان سے گئے، 30 سویلین بھی اپنی جان سے گئے. تو صرف MiG-21 کا میں ریکارڈ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی اوور آل کیونکہ مینٹیننس خراب ہے تو سارے جہازوں پر فلیٹ افیکٹ ہوتا ہے. ششی صاحب آپ سے 3 سوال اور کرنے، پریسائزلی جواب دیجیے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس اتنے میسائلز اور ڈرون ہیں کہ وہ ایک طویل جنگ کر سکیں جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں؟ جی اس کے پاس ہیں، صرف ایک اس نے آبلیگیشن لینی ہے کہ ان کو پریزرو کرے اور ان کو سسٹین کرے. ڈیفینیٹلی نمبر وائز بہت ہے اس کے پاس. اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو عوام ہے امریکہ کی وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن یہ تسلیم کری ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کانگریس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، یہ کیوٹک تو ہے لیکن امریکہ اس کو ہینڈل کیسے کرے گا؟ دیکھیے جب آپ جنگ لڑتے ہیں بطول، جب آپ جنگ لڑتے ہیں نا تو آپ نے وار ٹرافی پہلے دکھانی ہوتی ہے کہ جب ہم جیتیں گے تو یہ ٹرافی لے کر آئیں گے. امریکن پریزیڈنٹ کو اور ان کے لیڈرز کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ان کو یہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیک ہوم کیا ہوگا. رجیم چینج ہوگی، کرپل کر دیں گے، ملک کو ڈیوائیڈ کر دیں گے خدا نخواستہ، یا ویسے پل بیک کر کے آگے. تو جب تک آپ کو وہ نہ پتا ہو، وار آبجیکٹیو نہ ہو، تو لوگ کنونس نہیں ہوتے. اور آئل پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں آپ کے سامنے. آئل پریشر کا میرا نہیں خیال پرائسز کا پریشر امریکن لوگ لے سکیں گے اس جنگ کا. جب یہ ہیٹ پہنچے گی میرا خیال ہے ویو بدلے گی، لوگوں کی اوپینین بدلنا شروع ہو جائے گی جنگ کے بعد میں اور زیادہ. اور چشتی صاحب کیا خلیجی ممالک کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا مصدقہ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کیا یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ اب ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں؟ جی ان کے پاس میزائل جو کاؤنٹر ڈیفنس کرنے کے لیے جو ان کو ڈیفینسو کے لیے چاہیے تھی، پیٹریاٹ میزائل جو دوسرے میزائل جو ہیں ٹاما ہاک میزائل سے، وہ کمی ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. میں نے اب تک جو جان پائے ہوں تو ان کا 1000 کے قریب اسٹاک تھا ان کے پاس. وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ $10,000 جتنا سستا ڈرون جو شاہد ڈرون ہے ان کا اس کو لانچ کریں گے، یا ایون 1 لاکھ سے 2 لاکھ والا جو میزائل چلائیں گے مڈل ایسٹ کے اوپر، ان کے بدلے میں وہ 4 ملین کا پیٹریاٹ میزائل ان کو لانچ کرنا پڑ رہا ہے. تو آئی تھنک ان کے لیے پروہیبٹیو کاسٹ جسٹ ٹو ڈیفینڈ ہو رہی ہے، اوفینس تو بعد کی بات ہے. اس لیے اوپینین ان کے لیے بالکل نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اسٹاک پائل کم ہو رہا ہے. ڈیفینس اگر پینیٹریشن کرنی شروع کر دی اس طرح کے ڈرونز نے تو اور زیادہ مشکلات ان کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے بھی آئیں گی، امریکہ کا امیج اور خراب ہونا. بہت شکریہ چشتی صاحب، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. جب US پول آؤٹ ہوا تھا افغانستان سے اس وقت بھی 3 ٹریلین کی وار تھی جو بعد میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ 3 ٹریلین افغانستان میں کہاں استعمال ہوا ہے. ایونچولی جو سب سے اسینشیل فیکٹر ہوتا ہے وارز میں وہ اکانومی ہوتی ہے، کیونکہ وار اکانومی کو سسٹین نہیں کر پاتے ممالک زیادہ دیر تک. ایسا لگ رہا ہے کہ اسی جنگ میں اسی معاملے پہ ایک پریشر کریٹ کیا جائے گا باقی فریق جو کہ اس جنگ میں ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.